سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں خواب دیکھا ہے اور فلاں بزرگ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کر یہ چیزیں بیان کی ہے. اگر کوئی شخص آپ سے یہ بیان کرے کہ فلاں بزرگ بڑے نیک ہیں اور ان کو 10 مرتبہ 5 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے خواب میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کر یہ بات بتلائی ہے کہ تم صبح اور شام یہ دعا اتنے مخصوص اوقات میں پڑھو تو تمہاری یہ دعا, تمہاری یہ بیماری اور پریشانی ختم ہو جائے گی. اور ہم نے خود کرونا میں ایسے ایسے ویڈیو کلپ دیکھے ہیں کہ فلاں بزرگ جن کو 10 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, تو اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ درود پیش کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کرونا ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ چیز. اگر کوئی شخص آپ سے یہ چیز بیان کرے کہ فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے, آپ کیسے اس بات کا رد کریں گے؟ کیسے اس کو جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کیا جواب ہونا چاہیے جی؟ کیسے؟ اور تھوڑا گہرائی سے بتلائیں. جی, یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے, اور یہ خواب کا ایک نیا مسئلہ ہے جو میں بھی بیان کرنے والا تھا, لیکن آپ نے چونکہ چھیڑ دیا تو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا, بعض مسلمانوں کے خواب میں آنا یہ برحق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی, کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا ہے تو حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا, اس لیے کہ شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ شیطان میری تصویر بنا کر خواب میں آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کے خواب میں آئیں تو حقیقت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ خواب میں آنے والا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا جی؟ جی بہت بہتر. ایک بہت بڑے عالم دین تھے محمد ابن سیری رحمہ اللہ. ان سے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, تو وہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے. تو اگر وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسے ہی بیان کرتا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کتابوں میں موجود ہے, احادیث کی کتابوں میں موجود ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور اگر وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت بیان کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں تھی, تو وہ کہتے تھے نہیں تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے, تم نے کسی اور کو دیکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیان کرو کہ تم نے کیسے دیکھا ہے, کس شخص کو دیکھا ہے, بیان کرو. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی طرح دکھتے ہیں, یعنی گویا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن ابن علی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, حسن ابن علی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, آپ کا چال ڈھال پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تھا. تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو حسن ہے ان کی طرح میں نے کسی شخص کو دیکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح شخص کو دیکھا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے. حضرت حسن کے والد کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر باہر نکلے, بچے کھیل رہے تھے, حضرت حسن بھی کھیل رہے تھے. دیکھتے سے ہی ان کو گود میں اٹھا لیا اور ان کو پیار کیا اور کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ وَلَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي, کہ اللہ کی قسم یہ جو بچہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتا ہے, اس کا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے,
اپنے باپ پر نہیں گیا ہے, اس کا چہرہ اپنے باپ کی طرح نہیں ہے, بلکہ اس کا چہرہ اس کے نانا کی طرح ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. تو حضرت علی یہ سن رہے تھے, حضرت علی یہ سن کر ہنس رہے تھے, کیونکہ ایک باپ کے لیے یہ بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی طرح نہ دکھے. تو کوئی بیان کرتا ہے کہ بھائی آپ کا بچہ تو آپ کی طرح نہیں دکھتا ہے, تو تھوڑا سا اس کو ایک عجیب قسم کا وہ ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہنس رہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے گویا کہ حضرت حسن کو دیکھا ہے. تو ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, تو وہ شخص بھلے سے بہت بڑا بزرگ ہونے کا دعویٰ کرے, ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے جس کو خواب میں دیکھا ہے اس کا وصف بیان کرو. اگر وہ ایسا بیان کرے کہ میں نے ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جس کی ہری پگڑی تھی, جس کے پورے بال سفید تھے, تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال سفید نہیں تھے, چند بال سفید تھے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کی داڑھی کے آدھے بال سفید تھے, یا جس کا رنگ مکمل طور سے گورا ہے, جس کی آنکھیں گارسی قسم کی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اس طرح کا نہیں تھا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. کسی شخص نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کی زندگی نہیں گزاری. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگوں کے خواب میں شیطان نیک شخص کی صورت میں آ کر انہیں گمراہ کر سکتا ہے کہ تم نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور وہ بزرگ, وہ شخص جو اپنے آپ کو بزرگ تصور کر رہا ہے, حقیقی معنوں میں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نہیں پتہ, تو وہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ مجھے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملی, اور لوگوں نے اس کو سچ مان لیا, اور وہ لوگوں کے یہاں بہت بڑا مقدس بن گیا.